نہ تو گھٹانا نہیں بڑھانا، نبی کو مقام دینا، نبی کو ان کا مقام دینا۔ نہ تو گھٹانا نہیں بڑھانا، نبی کو ان کا مقام دینا، نبی کو ان کا مقام دینا۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 137، جسے آج اکثر لوگوں نے تراویح کی نماز میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو وہ ہر درمی پر اتر آئے ہیں، لہذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہی ایک آیت مسلمانوں کے ایمان کی کسوٹی کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام مومنین کے لیے اسوہ جہاں قرار دیا، وہیں صحابہ کرام کے ایمان کی کسوٹی کو مسلمانوں، مومنوں کی معیار کی کسوٹی بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وارث اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جس وجہ سے ان کے ایمان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان امت کے لیے کسوٹی ہے۔ صحابہ کے ساتھ حسد، بغض اور اختلاف رکھنے والا دین کا دشمن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی حفاظت اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ کی عبادت اور توحید کا رنگ دنیا کے ہر رنگ اور نشان سے خوبصورت ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو آزما لیا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3۔ صحابہ ایمان کا معیار ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 137، جیسا کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ صحابہ اللہ کی جماعت ہیں، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا کہنے والے بیوقوف ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا و آخرت میں کامیاب ہوئے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ نے اپنی رضا کی ضمانت دی ہے، سورۃ البینہ آیت نمبر 8۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اللہ سے راضی ہو گئے، سورۃ البینہ آیت نمبر 8۔ یہ تو رہا معاملہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 کا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کتنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آج ہم مسلمان
جن کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، جن کے ایمان کا معیار صحابہ کرام کے ایمان کا معیار ہونا چاہیے، آج وہی امت مسلمہ کن کن خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے۔ خصوصاً آج ہی سے بدعت و خرافات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، جہاں لوگ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، وہیں کچھ ایسے اعمال بھی کر بیٹھیں گے جس کا صدور اور جن کا ہونا ایک مسلمان کے لیے عیب کی بات ہے، اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، صحیح العقیدہ انسان کے لیے وہ گمراہی کی بات ہوگی۔ اسی میں سے ایک بدعت اور ایک گمراہی جو لوگوں میں رواج پا گئی ہے، جو نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار میں پائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کے تمام ادوار میں کسی بھی صحابی سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، جسے آج کل بڑے ادب و احترام سے لوگ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، رمضان المبارک کے کیلنڈروں میں پرنٹ ہو کے آتا ہے۔ وہ الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ ایسے مروجہ الفاظ ہیں جو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا نہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پوری زندگی میں کہیں پایا جاتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بعد سلف صالحین کے ادوار میں کبھی کہیں ملتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیا صحابہ کرام کے بعد سلف صالحین میں اجل علماء کرام، بزرگ علماء کرام کے ہاں اس کا تصور تھا، یہ الفاظ کہے جاتے تھے، اس طرح سے روزے کی نیت کی جاتی تھی؟ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بہت بعد کے بڑے علماء کرام میں سے ایک عالم ہیں ابن قدامہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دل سے ارادہ کرتے تھے، اور دل سے ارادہ کر کے نیت رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی کرتے تھے، لہذا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا بدعت ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بعد کے دور کے ہیں، ان کے دور میں بھی اس طرح کی بدعات و خرافات نہیں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کی جگہ علماء کے اتفاق سے صرف دل ہی ہے، یعنی نیت کی جگہ علماء کے اتفاق ہے اس بات پر کہ نیت دل سے کی جاتی ہے، اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام کے بہت بعد کے عالم ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نیت صرف دل کے ارادے ہی کو کہتے ہیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زبان کے ساتھ نیت کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ آئیے، نہ تو ان الفاظ کا صدور صحابہ کرام کے دور میں ہوا، اور نہ ہی ان کے بعد کے علماء کرام سلف صالحین میں اجل علماء کرام کے ہاں اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سعودی مجلس افتاء، سعودی عربیہ کی جو مجلس افتاء کمیٹی ہے، وہاں سے یہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ روزہ رکھنے کے عزم سے نیت ہو جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ الفاظ سے ادا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادہ کرے، دل سے نیت کرے۔ زبان سے بول کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے عزم کر لینا ہی کافی ہے، اور عزم سے نیت ہو جائے گی، یعنی زبان سے نیت کرنا نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ لیکن نہ تو صحابہ کرام کے دور کے ایمان کو ایمان کا معیار اور کسوٹی لوگ قرار دے رہے ہیں، اور نہ ہی
اجل علماء کرام سلف صالحین کے ادوار میں جو رواج تھا، جو رواج نہیں تھا، اس کو بعد میں چند الفاظ کے ساتھ نیت کے الفاظ بنا لینا، نیت کے لیے کوئی من گھڑت بات بنا لینا اور پھر ان الفاظ کو ادا کر کے رمضان مبارک کی نیت کرنا کہ شریعت محمدیہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طرح سے نیت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے دل میں پکی نیت کریں، ہر روز شام کو نیت کر لیں کہ کل انشاءاللہ الرحمن ہم کو روزہ رکھنا ہے، دل میں ہم نیت کریں، زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فی العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نیت کر کے روزہ رکھیں، لیکن زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل میں عزم کریں کل سے انشاءاللہ الرحمن ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ دل کی نیت، دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے اور نیت دل کے ارادے سے ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو اپنے ایمان کی کسوٹی، ان کے ایمان کو کسوٹی اور معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے ایمان کو اور تمام کے تمام امور میں جتنے اسلامی امور ہیں، اسلامی فرائض ہیں، نوافل ہیں، اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے جن عبادات کے کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے، ان تمام عبادت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین فاستغفروہ من ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ نہ تو گھٹانا نہیں بڑھانا، نبی کو مقام دینا، نبی کو ان کا مقام دینا۔ نہ تو گھٹانا نہیں بڑھانا، نبی کو ان کا مقام دینا، نبی کو ان کا مقام دینا۔ جو نام